السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان اسلام عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال روایت کرتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد علی خمس، پانچ چیزوں پر ہے: شہادت، گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جو کہ پانچ ہیں۔ ان پانچ ارکان پہ اسلام ہے، تو اگر ان میں سے کسی ایک بھی ارکان کو نکال دیا جائے اسلام نامکمل ہے۔ ان پانچ ارکان کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، لیکن وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم نہ کرتا ہو، ایک ارکان کا انکاری ہو، ایک ارکان کو نہ ماننے والا ہو، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، کیونکہ اس میں جو تین ایسے ہیں جو صاحب استطاعت پہ ہیں۔ دو تو بالکل صاحب استطاعت پہ جو ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج، کہ زکوٰۃ بھی جو جس کا مال و دولت زکوٰۃ کی نوعیت تک جائے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں جس پہ زکوٰۃ نہیں آتی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیت اللہ کا حج، یہ بھی صرف اور صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ خود کو مشکل مشقت میں ڈال کے قرضہ اٹھا کے حج پہ جائے تو اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کو صرف صاحب استطاعت کے لیے فرض قرار دے دیا ہے، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، اتنے وسائل ہیں اس پہ حج فرض ہے۔ اور اگر وہ حج کرنے نہیں جاتا، وہ حج نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور آگے ہے وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو رخصت دے رکھی ہے، جیسے دودھ پلانے والی اور حائضہ عورت، اس کے علاوہ جو کمزور ہو، بیمار ہو، اور تیسرا جو سفر میں ہو، ان کے لیے اللہ نے رخصت دے رکھی ہے۔ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، اور حیض کی حالت میں یعنی ایام خاص، اور کمزور کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، کہ اگر کوئی بندہ اتنا بیمار کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے اس کو رخصت دی، اس کا فدیہ ادا کرو، کسی اور کو روزہ رکھوا دو، تو پھر بھی بہتر یہ کہ جب تم اپنی صحیح حالت میں اور آ جاؤ تو یہ گنتی خود پوری کرو دوسرے دنوں میں۔ لیکن نماز اس میں ایسا فرض ہے، ایسا اس کا ارکان ہے اسلام کا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں بھی معافی دی نہیں۔ ہر حال میں نماز ادا کرنی ہمیں، ہم بوڑھے ہیں تو بھی نماز ادا کرنی ہے، ہم بیمار ہیں تو بھی نماز ادا کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں ضرور رکھی ہیں اس میں، کہ اگر ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن چھوڑنی نہیں، یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے، اللہ نے یہاں تک رخصت دے دی، لیکن چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کہیں نہیں دیا۔ نماز کو ہر حال میں ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، نماز کسی صورت میں چھوڑی نہیں جائے گی۔ تو اس کی مثال ہم اگر ایک کمرے سے لیں کہ کمرے کی چار دیواریں اوپر ایک چھت ہے، ان چاروں پانچوں چیزوں سے کمرہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک دیوار نہ لگائیں تو ہمارا کمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اسلام کے سب ارکان نہیں مانتے تو ہم پوری طرح اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب اسلام ہم نے قبول کیا تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلام کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری بات اس میں حج سے ریلیٹڈ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حج عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ تعالی استطاعت دے عمرے کی تو وہ عمرہ ضرور کرے، لیکن عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا۔ یہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ عمرہ کر لے تو اس کے بعد اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے شرعی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ اگر ایک بندہ عمرہ کر لیتا تو اس کے بعد اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ نہیں، جس کو اللہ نے عمرے کی استطاعت دی وہ عمرہ کرے، جس کو اللہ نے حج کی استطاعت دی وہ حج کرے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔